ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور ایک نام جو آپ اکثر و بیشتر سنتے ہوں گے وہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈرا دیتا ہے, وہ ہے کزن میرج کا. وہ ایک تلوار لٹکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فار آبویس ریزنز اینڈ فار ویریس ریزنز. لیکن ہم جس ریزن کی بات کرنے جا رہے ہیں, جس کے لیے محتاط رہنا چاہیے کہیں بھی شادی کرنے کے حوالے سے, اس کے بھی کئی ریزنز ہوتے ہیں, لیکن ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق جینیٹکس سے ہے. بالکل, کیونکہ دیکھیں ستی دیر از اے ریزن کہ اگر امریکہ کی بھی ہم بات کریں, کیونکہ ہم ہر اچھی چیز کے لیے ہم ڈیولپ کنٹریز کی جانب دیکھتے ہیں. 52 میں سے 24 اسٹیٹس میں تو کزن میرجز بینڈ ہیں. ایک بڑی ریزن یہ کہ ہمیں بہت ساری جگہوں میں معلوم نہیں ہوتا کہ ہماری اپنی فیملی میں کوئی نہ کوئی ایسی بیماری جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے, اور اگر آپ آؤٹ آف فیملی وہ شادی کر لیں تو ہو سکتا ہے آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں, لیکن اپنی ہی فیملی میں جھگڑوں سے بھی بچ سکتے ہیں. لیکن جب اپنی ہی فیملی میں ہم دیکھتے ہیں جب شادیاں ہوتی تو ایک ہی خاندان میں جو چھوٹے جو رسک ہوتے ہیں نا, وہ ایک بڑا کمبائنڈ رسک بن جاتا ہے بیماری کا. اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کسی نہ کسی قسم کی ہم ڈیزیز دیکھتے ہیں, بچے آٹسٹک ہوتے ہیں, ہم نے ڈاؤن سنڈروم بھی دیکھے ہیں بچے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا مسئلہ وہ یہ کہ ہم نے تھیلیسیمیا کے جو دیکھے ہیں بہت سارے کیسز ہی وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ آپ کزن میرجز کی طرف ہم زیادہ جاتے ہیں. دوسرا یہ ستی ایک اور چیز بھی جو ہونی چاہیے وہ یہ کہ شادیوں سے پہلے, کیونکہ ہم جب تھیلیسیمیا کی روک تھام کی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ بات کرتے ہیں شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی کو اپنا بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ مطلب کروانا بھی چاہیے, اس کی کمپیٹیبلٹی بھی چیک کرنی چاہیے. مطلب صرف کنڈلیاں میچ نہیں کرنی ہوتی بھائی, بالکل یہ زیادہ ضروری ہے. یہ زیادہ ضروری ہے, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ آگے جا کے جو ایک آپ کا ایک ذہنی دباؤ سے بچ پائیں گے کہ خدا نخواستہ آپ کے ہونے والے بچے میں کہیں پہ وہ بیماریاں ٹرانسفر نہ ہو جائیں. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم اکثر بڑے تکلیف دہ آپ سے چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے, خاص طور پہ یہ کووڈ کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ جب سارے لوگ کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں کووڈ سے, ایسے میں تھیلیسیمیا سے جو متاثرہ بچے تھے ان کے لیے بھی بلڈ جمع کرنا اور ڈونیٹ کرنے والوں کی کمی ہو گئی تھی, اور وہ بڑے مسائل کا شکار تھے. تو بہت سوچ سمجھ کے آپ کو فیصلے کرنے چاہیے. بالکل, جو اس حوالے سے موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں فضا اکبر جو کہ جینیٹک کاؤنسلر ہیں, ان سے مزید جانیں گے. السلام علیکم فضا, ویلکم ٹو باخبر سویرا. فضا, کون کون سی ایسی پریشانیاں ہیں, پیچیدگیاں ہیں جو کہ ہم ویلکم کرتے ہیں کزن میرجز کے تھرو؟ ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. پہلے تو اس بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ آپ نے ہمیں مدعو کیا کہ ہم بات کر سکیں. کزن میرجز اور جینیٹک ڈس آرڈرس کا ایک لنک سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا, یہ سمجھنے کے لیے کہ جینیٹک ڈس آرڈرس ایکچولی ہوتے کیا ہیں. سو جینیٹک ڈس آرڈرس جن کو ہم عام زبان میں موروثی بیماریاں کہہ سکتے ہیں, وہ کچھ ایسے ڈس آرڈرس ہیں جو کہ وراثت میں ہمیں اپنے والدین سے ملتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں جینیٹک ڈس آرڈرز موجود ہیں اور وہ مختلف طرح سے انہیریٹ کیے جاتے ہیں. اکثر جب ہم کزن میرجز کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص قسم کے جینیٹک ڈس آرڈرز کی لائکلی ہوڈ ان لوگوں میں زیادہ موجود ہوتی ہے جو کزن میرج کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے ہوتے ہیں. ان امراض کو ہم آٹوزومل ریسیسو کنڈیشنز کہتے ہیں, جس میں دونوں والدین کیریئرز ہوتے ہیں, اور ان میں بچوں کے ان لوگوں میں جو دو والدین ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کی ڈی این اے میں سملیرٹی زیادہ ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ان کا رسک آف having a child with a probable genetic disorder بڑھ جاتا ہے. اچھا, ابھی تک یہ جو ہے 10 جینیٹک ڈس آرڈرز کی بات ہوتی ہے, تو وہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ کامن کون سے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جیسے آپ نے تھیلیسیمیا کا ذکر کیا, تھیلیسیمیا ایک ایسا ہی آٹوزومل ریسیسو ڈس آرڈر ہے جس میں والدین کیریئرز ہوتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہر سال تقریباً 8,000 ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں جو تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں جینیٹک ڈس آرڈرز ہیں. ہماری واقفیت کچھ ڈس آرڈر سے اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ہم وہ کلینکل سیٹنگ میں زیادہ دیکھتے ہیں. باہر کے ممالک میں اعداد و شمار موجود ہوتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن میں کیریئر فریکوینسی کیا ہے, ہماری پاپولیشن کس رسک پہ ہے کس ڈس آرڈر کے. ہماری انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں یہ اعداد و شمار موجود ہی نہیں ہے, اور کیونکہ ہماری کلچرل ایک پریفرنس ہوتی ہے ود ان فیملیز شادی کرنا, تو ہمارا رسک آف دیز ڈس آرڈرز کمپیئرنگ ود کاکیشین یا ویسٹرن پاپولیشنز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. بلکہ میں پڑھ رہی تھی کہ آنکھوں کی بیماری بھی بالکل جو بچوں میں ہوتی ہے بچپن سے, اس کی بھی بڑی ریزن یہ ڈاؤن سنڈرومز بھی, بچے آٹزم میں ایک اینجل مین سنڈروم ہوتا ہے وہ بھی بالکل یس نہیں ریڈ کر پا رہے ہوتے وہ بچپن میں. تو ہاں, سو اینجل مین سنڈروم یا ڈاؤن سنڈروم بھی جینیٹک کنڈیشنز ہوتی ہیں, بٹ دے ڈو ناٹ رن ان دا فیملیز, کیونکہ جینیٹک ڈس آرڈرز کے مختلف سب ٹائپس ہوتے ہیں. ڈاؤن سنڈروم اینڈ اینجل مین سنڈروم آر کنڈیشنز
but they do not run in the family and they are not usually inherited as a risk of a cousin marriage. cousin marriage سے ہٹ کے بھی بالکل other disorders جیسے blindness, congenital hearing loss, all of those are the ones where پیرنٹس کا کیریئر ہونے کی وجہ سے بچوں میں وہ رسک موجود ہے. اچھا یہ بتائیے گا فضا کہ جیسے ستی اور میں بھی بات کر رہے تھے کہ ادر دین کزن میرجز کتنا ضروری ہے, اور یہ آپ ایکسپلین بھی کیجیے گا ریزن کے ساتھ کہ لڑکا اور لڑکی اپنا بلڈ ٹیسٹ اور ایک طریقے سے اپنا کمپیٹیبلٹی ٹیسٹ ضرور کروائیں. بالکل صحیح, یہ آپ کا مدیحہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اگر میں اس کو تھوڑا بریک کرنے کی کوشش کروں تو ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے. اگر ہم ٹیکنیکلی دیکھیں اٹس دا لا آف نیچر کہ میں آپ ہم سارے اگر اپنا ایک کیریئر اسکریننگ کرائیں, ہم سارے کسی نہ کسی مرض کے ضرور کیریئرز ہوتے ہیں, بیکاز دس از جسٹ ہاؤ بایولوجیکلی وی آر. اور ہم سارے اپنا کیریئر اسٹیٹس چینج نہیں کر سکتے اور ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہاؤ ایور اکثر بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر دو پارٹنرز ان اے میرج مختلف چیزوں کے کیریئرز ہوں تو بچوں میں وہ مرض جانے کا رسک ہوتا ہی نہیں ہے. دا رسک کمز ان جب دونوں پارٹنرز کسی ایک مرض کے کیریئرز ہوتے ہیں, دیٹ رسک از اپ ٹو اٹس 25%. ایک تو یہ چیز ہو گیا نا کہ جینیٹک ڈس آرڈر ہو گیا اور بلڈ ٹیسٹ سے کزن میرجز کا ایک چکر ہو. ایک ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ بلڈ ٹائپس, اگر اف دے آر گیٹنگ میرڈ تو یہ بھی کیا اچھا لاٹ آف ٹائمز دیٹس اے ویری ویلڈ کویسچن. پیپل سے کہ جی ہمارا بلڈ ٹائپ یہ ہے, اس کی وجہ سے ڈس آرڈرز ہیں. سو بیسکلی بلڈ ٹائپ ڈز ناٹ اس میں وہ ہوتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ یا جینیٹک ٹیسٹنگ کے ذریعے ایک اسکریننگ ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہم کس کس چیز کے کیریئرز ہیں ایٹ دا جینیٹک لیول. اگر ہمارے پاس وہ اگر شادی سے پہلے وہ انفارمیشن آ جاتی ہے تو وی کین ایز یور جینیٹکس ٹیم ہیلپ یو انڈرسٹینڈ کہ کیا رسک ہے اینڈ واٹ وی کین ڈو اباؤٹ اٹ. جیسے بہت سارے لوگوں کا نا پتہ نہیں چلتا, اگر آپ تھیلیسیمیا مائنر ہو تو انلیس اور انٹل آپ پراپر اسکریننگ کے لیے نہ جائیں نہیں پتہ چلتا لوگوں کو. اور ایسے یہی خدشہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے جو ساتھ جس سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں آپ کا ہمسفر اگر وہ بھی تھیلیسیمیا مائنر ہی ہو, پھر آف کورس پہ تو تقریباً 95% چانسز ہوتے ہیں کہ جو آپ کی اولاد ہوگی وہ تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ ہوگی. سو 25% ایگزیکٹلی چانس ہوتا ہے کہ اگر دونوں والدین تھیلیسیمیا مائنر ہیں تو 25% چانس ہے کہ آپ کے بچوں میں تھیلیسیمیا ہوگا. اور یہ جو چانس ہے لاٹ آف ٹائمس لوگ اس کو انٹرپریٹ بھی غلط طرح سے کرتے ہیں کہ جی اگر ہمارا ایک بچہ تھیلیسیمیا میجر ہے تو باقی بچوں میں یہ مرض نہیں ہوگا. یہ چانس جو ہے ہر پریگنینسی میں وہی رہتا ہے. وی ہیو سین انفارچونیٹ فیملیز جو کہ 3-4 بچے لے کر آ رہی ہوتی مائیں. اچھا آپ ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو جینیٹک کاؤنسلنگ کا ایک سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے, اس کے اندر جو ہمارے پاکستانی کمیونٹی ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کا رسپانس کیسا ہے؟ ڈو پیپل کم ٹو یو فار دس؟ جی بالکل. سو ہماری آغا خان ہاسپٹل میں 3 جینیٹک اسپیشلسٹ ہیں اور ہماری ابھی کافی چھوٹی ٹیم ہے. اینڈ the thing is people are getting aware about this. ہمارا ایک لارج اسکیل پہ مسئلہ یہ ہے کہ جنرل پاپولیشن میں اویئرنیس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اینڈ ایون ان دا میڈیکل کمیونٹی ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جو کہ آلریڈی دے ہیو ہیڈ اے چائلڈ ود اے ڈس آرڈر جس کی وجہ سے وہ ہماری طرف آتے ہیں. ہاؤ ایور اب ہمارے پاس اویئرنیس کو اتنا آگے بڑھانے کی ضرورت ہے کہ بفور دیٹ انفارچونیٹ ایونٹ ہیپنس وی سی دا پیرنٹس اور پوٹینشیل پارٹنرس, تاکہ شادی سے پہلے بھی ہم دیکھ سکیں کہ ان کا کیا رسک ہے. اور لوگ آ رہے ہیں, اویئرنیس بڑھ رہی ہے, لیکن سلولی اینڈ اسٹیڈیلی یہ چیز ہو رہی ہے. چلیے ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ جینیٹک کاؤنسلر فضا اکبر موجود تھے اور ہم کزن میرجز کے سے بات کر رہے تھے. آئی ایم شیور کہ کافی اس کے آپ اس حوالے سے آپ کے بھی کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. بالکل جی, یہ بہت ضروری ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہوں. اور وہی بات ہے کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. تو آہستہ آہستہ اویئرنیس اس میں بڑھنی چاہیے اور لوگوں کو اس معاملے پہ ایکشن لینا چاہیے.